Bismillahirrahmanirrahim. There are three letters in Arabic. Three words in Arabic. اسم, فعل and حرف. اسم کی جو ہے ہم نے چار پراپرٹیز دیکھی: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. اب دوسری چیز کو ہم نے جو پڑھنا ہے، اس میں شاید کچھ مزید چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت پڑے، لیکن فی الحال ہم جو ہے حرف کی طرف آ رہے ہیں تاکہ تینوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، کہ اسم، فعل، حرف کو تینوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اور تاکہ چیزوں کی سمجھ آئے اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جائے. تو حروف بھی عربک میں کئی طرح کے ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو ہے صرف دو طرح کے حروف پر جو ہے نا وہ فوکس کریں گے. اور حرف کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ a word that makes no sense unless another word comes after it. یعنی کہ کوئی ایسا لفظ جو بذات خود کوئی معنی نہیں بناتا، جس کی کوئی سینس نہیں بنتی، unless کہ اس کے بعد کوئی دوسرا ورڈ آئے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اسم آئے. تو پہلا دیکھیں تو ہمارے پاس جب ہم نے کہا کہ سٹیٹس کو دیکھا تو اس میں تھا رفع، نصب اینڈ جر. اب بائی ڈیفالٹ جو ہونا چاہیے کوئی کسی بھی اسم کا سٹیٹس، وہ رفع ہونا چاہیے. جس طرح بائی ڈیفالٹ کوئی بھی اسم کیا ہونا چاہیے، وہ میسکولائن ہونا چاہیے. بائی ڈیفالٹ کوئی بھی اسم جو ہے وہ ہیوی ہونا چاہیے. لیکن اسی طرح بائی ڈیفالٹ کوئی بھی اسم ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے، رفع ہونا چاہیے. لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے جو اسے نصب یا جر بنائے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی اسم کو جر بنانے کے لیے اس کی دو ریزن ہیں، صرف دو ریزن ہے کہ اس وجہ سے ہی جو ہے وہ اسم وہ جر بن سکتا ہے. اس میں سے ایک ریزن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس حرف جار، یعنی حروف جار، ایسے حروف جو کہ کسی بھی اسم کو جر بنا دیتے ہیں، مطلب اس کا سٹیٹس رفع سے جر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور ایک اس کے سیکنڈ ریزن ہے، وہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ بتانے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ مشکل ہو جائے گی اور چیزیں کمپلیکس ہو جائیں گی. تو جس طرح کوئی بھی بچہ اگر جیسے کہ اسکول میں اس کا پہلی بار داخلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے کچھ چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. اے بی سی اسے یاد کرنی ہوتی ہے، اردو اگر پڑھنی ہے تو الف بے پہ اسے یاد کرنی ہوتی ہے. اسی طرح گنتی ہے، 1 2 3 ہے، 1 2 3 ہے، تو یہ ساری چیزیں اسے یاد کرنی پڑتی ہیں. اور ان چیزوں کی کوئی لاجک اور نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ جو ہیں یہ بیسکس ہیں، یہ الفابیٹ ہیں، انہی سے پوری لینگویج آگے ڈیولپ ہونی، تو اس لیے ان کو یاد کرنا لازمی ہے. اسی طرح یہ حروف جار ہیں، یہ قرآن میں بار بار آئیں گے اسم سے پہلے، تو ان کو بھی صرف یاد کرنا ہے، ان کی اور کوئی لاجک نہیں ہے. بالکل اسی طرح ان کو یاد کرنا ہے، اور جس طرح بچے کو اے بی سی یاد ہوتی ہے، الف بے پہ یاد ہوتا ہے، یہ بھی یاد ہونے چاہیے. اور جب یہ یاد ہوں گے تو جگہ جگہ یوز ہو رہے ہوں گے تو آئیڈینٹیفیکیشن آسان ہوگی. تو ان کے ساتھ معنی بھی ہیں. با جہاں پہ آئے گا اس کا مطلب ہے ود، مطلب کے ساتھ. تا سویئر بائی اللہ اونلی. کا لائک، مطلب کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں جب کمپیریزن ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ یہ کا یوز ہو رہا ہوگا. لام فار اور یا ہیو، مطلب یہ ایک طرح کی پوزیشن کو شو کر رہا ہوگا. واو، واو بھی جو ہے وہ سویر یا اوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن واو اور تا میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو واو ہے اس کی سویرٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور جب تا کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کی سویرٹی زیادہ ہوتی ہے. من، فرام مطلب سے، اور بیکاز آف کی وجہ سے. مطلب ایک حرف ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کنٹیکسٹ ڈیفائن کرے گا کہ اب یہاں پہ یہ حرف کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. فی مطلب ان میں یا اباؤٹ کے متعلق، کسی بھی چیز کے متعلق جو ہے کوئی انفارمیشن، اس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. ان یا میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے گھر میں ایک آدمی ہے. ان اباؤٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، کے متعلق، اور اوے فرام کے لیے بھی. اعلیٰ
اون اپون اور اگینسٹ، مطلب ایک تو اس کا معنی اعلیٰ ہم کہتے ہیں اوپر کوئی چیز ہے، لیکن یہ دوسرے معنی میں بھی یوز ہو سکتا ہے اگینسٹ، کہ دونوں دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. حتیٰ انٹل مطلب اٹ ریپرزینٹس اے پوائنٹ آف ٹائم، الا ٹو اور ٹورڈس. تو ان کو یاد کرنے کے لیے سمپلی ہے کہ باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الا، باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الا، باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الا. تو اس کو 10 سے 15 بار ریپیٹ کرنا ہے اور یہ فل یاد ہو جائے گا، اور پھر جہاں جہاں پہ یہ قرآن میں آئے گا اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، اور اس طریقے سے بہت سارا پورشن کور بھی ہو جائے گا. باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الا. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو یہ جب ہم آگے ایگزامپلس دیکھیں گے تو وہ اور کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیشہ حرف جر اور اس کا جو اسم ہوگا جسے بولیں گے مجرور. جر کا مطلب ہے کہ جو بذات خود حرف ہے، اور مجرور کا مطلب ہے کہ جو جس کے ایفیکٹ سے وہ جر میں کنورٹ ہو گیا اسے کہتے ہیں مجرور. کسی بھی چیز پر کوئی ایکشن ہوا جس اسم پر وہ مجرور بن گیا ہے. تو یہاں اس کی ایگزامپلس دیکھیں تو کیا ہے کہ بالحق کی نارملی سے کیا ہونا چاہیے تھا الحق کو، کہ اس کا سٹیٹس ہمیں رفع ہونا تھا بائی ڈیفالٹ، لیکن کیونکہ اب یہ حرف جر اس کے ساتھ با آ گیا تو کیا ہوا ہے، یہ بالحق کی ہو گیا، اس کا سٹیٹس کیا ہو گیا، یہ ہو گیا ہے جر، حق کے ساتھ یا ود ٹروتھ. حمدی ربی کا نارمل کیا ہونا تھا کہ حمدو ربی کا ہونا چاہیے تھا کہ اس کا سٹیٹس بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رفع ہونا تھا، لیکن کیونکہ حرف جر ساتھ آ گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے جر. اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بحمدی ربی کا with the praise of your master. لکل ہمازۃ ہر ایک غیبت خو کے لیے، for every backbiter. فی جیدہا اس کے گلے میں، فی تو یہ دیکھیں جیدی مطلب وہ اس میں جر میں کنورٹ ہو گیا ہے، لکلی جر میں کنورٹ ہو گیا ہے. ان ہر نیک کاسفم معقول تو کیا ہوا، کاف نے کیا کیا کہ اس کا سٹیٹس کنورٹ کیا ہے رفع سے جر میں. نارملی اس کو رفع ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جر ہے. اب اس کے جر ہونے کی کیا ریزن ہے یہ آگے آئے گی. لائک اسٹرا ایٹن اپ من خوف، خوف سے یا فرام فیئر، تو یہ بھی اس نے اس کو کنورٹ کر دیا جر میں. فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان دی ریلیجن آف اللہ. تو یہ تھوڑی سی ایگزامپلس تھی، لمیٹڈ تھی. ظاہر بات ہے جب ہم قرآن کو کھولیں گے تو وہاں پہ جگہ جگہ پر یہ یوز ہو رہے ہوں گے تو وہاں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے ایزی ہوگا، اور آئیڈینٹیفائی کر کے مطلب ہر آیت میں ایک سے زیادہ بلکہ ملٹیپل جو ہیں ہمیں وہ مل جائیں گے جار مجرور. تو ان کو یاد کرنا اور ان کے تھوڑے سے معنی کو ذہن میں رکھنا وہ بہت ضروری ہے، تاکہ جب آگے جو جس پرپز کے لیے ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں اس پرپز کی طرف جب ہم بڑھیں، مطلب قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو تب چیزیں سمجھ بنائیں. نیکسٹ ہم جو ہے ایک دوسرا حرف ہے جسے بولیں گے حرف نصب، کہ وہ جو ایسے حروف جو کسی بھی اسم کو نصب میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس کو دیکھیں گے.